ہم پر تیرا خاص کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تجھ سے قائم اپنا بھرم ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، ماہ ربیع الاول شریف ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت، صورت، شمائل اور آپ کے کمالات و معجزات کا بیان جاری و ساری ہے۔ ہم نے آغاز کیا تھا آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو حالات تھے دنیا کے اور عالم عرب کے خاص طور پر، اس کی ایک جھلک میں نے پیش کی تھی سنن دارمی کے مقدمہ سے کہ انسانیت جہالت اور پستی کے کس موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ قرآن پاک نے اس کو ایک گڑھے سے تعبیر کیا ہے، ایسا گڑھا جو کھائی کی طرح ہو اور اس کے اندر آگ جل رہی ہو، اور فرمایا کہ انسانیت اس تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کو ان پر رحم آ گیا اور رب کائنات نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا۔ ورنہ دنیا، آپ نے دیکھا وہ روایت جو میں نے سنائی تھی کہ راستہ چلتے ہوئے ایک شخص کو کوئی پتھر ملا، اچھا لگا تو اسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا بطور معبود اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ انسانی ذلت اور پستی کی یہ انتہا ہے۔ پھر دنیا میں عرب سے باہر کا جو منظر ہے وہ بھی محفوظ ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں۔ کہیں آگ کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں پر سانپوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں مظاہر فطرت سورج اور چاند اور ستارے ان کی پرستش کی جا رہی تھی، کہیں اپنے بادشاہوں کو پوجا جا رہا تھا۔ ایران کے اندر
روم کے اندر یہ دو اس وقت کی سویلائزڈ جو بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں، بلکہ امپائرز تھیں یہ دونوں، رومن امپائر، ان کے ہاں بھی ذلت و پستی کا معاملہ اعتقادی طور پر تقریباً وہی تھا، اور سیاسی لوگ اپنے آپ کو مذہبی پیشوا بنا کے بھی پیش کر رہے تھے، بادشاہ اپنی پرستش کروا رہے تھے۔ دونوں طرح سے انسانیت پس رہی تھی، اور دوسری طرف ایک اور منظر تھا، اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ منڈیوں میں انسان بکتے تھے۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسی طرح ہی بکتے ہوئے ہی پہنچے تھے عرب، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ بھی ایسے ہی آئے۔ تو آپ سوچئے کہ باقی عالم کیا ہوگا، باقی معاملات کیا ہوگا۔ تو رب کائنات نے اس لیے قرآن پاک میں اس کو احسان عظیم سے تعبیر فرمایا کہ انسانیت جہاں پر اعلیٰ ترین سطح اور حالت میں تھی، وہاں یہ حال تھا کہ انسان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کی پوجا اپنی پوجا کروا رہا۔ انسانی عظمت کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اس میں پسماندہ ترین جو طبقہ تھا وہ عورت تھی۔ عورت جو مرد ہے اس کا یہ حال تھا، وہ بھی منڈیوں میں بک رہا، تو پھر عورت کا اندازہ آپ خود کر لیں، جو طبی طور پہ کمزور صنف ہے، اس کے استحصال کی بھی آخری حد تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے تھا جیسے کوئی جانور کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، کہ ماں بہن بیٹی کا تصور رحمت کائنات نے دیا عورت کی، نہ پہلے کوئی تصور۔ بیٹی کا تصور تو یہ تھا کہ اس کو زندہ ہی دفن کر دو، یہ پیدا ہی کیوں ہوئی، اسے دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں ہے، اور اگر آ گئی تو یہ ذلت اور پستی کا سبب بنے گی، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، بیاہنا پڑے گا، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، پھر جہیز دینا پڑے گا۔ آج بھی ہے یہ جہالت، مسلمان بھی بیٹی کو بہن کو وراثت دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ حق، عزت، تعظیم اور تکریم کا حق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا فرمایا۔ یہ ابھی 200-250 سال پہلے فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی، ایک آرٹیکل میں نے بہت پہلے پڑھا، مجھے یاد آ گیا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ عورت انسان ہے یا نہیں۔ یہ آج جو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے ٹھیکیدار ہیں، اسی ویسٹ میں ابھی 2 صدیاں پہلے یہ موضوع تھا کہ عورت کو انسانوں میں شمار کیا جائے یا نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کیا سکھایا۔ ایک صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے، اور ان کا بیٹا آیا، بچہ آیا چھوٹا، انہوں نے کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کو ساتھ لپٹایا، پیار کیا، بوسہ دیا صحابی نے، اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر بچی آئی، انہی صحابی کی بیٹی چھوٹی بچی آئی، اس کو بھی پکڑا، پیار کیا، عرض کیا حضور یہ میری بیٹی ہے۔ نہ اس کو بوسہ دیا، نہ اسے ساتھ بٹھایا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم
فرمایا اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کیا کرو. تم نے اس بچی کا حق مجروح کیا ہے کہ اس کے سامنے بیٹے کو بوسہ بھی دیا اور ساتھ بھی بٹھا لیا. 3 چیزیں کی نا، پیار بھی کیا، بوسہ بھی دیا، ساتھ بھی بٹھایا. بچی کو صرف پیار کیا، نہ بوسہ دیا نہ ساتھ بٹھایا، تو فرمایا اس کی حق تلفی ہو گئی. یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے. اولاد کے درمیان پیار میں بھی عدل ہے اور انصاف ہے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معیار رحمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کتابوں میں جو آپ کا تعارف لکھا ہے، آج میں یہ 2 یا 3 روایتیں آپ کے بچپن کی، ایک تشریف آوری سے پہلے کی ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے عالم صحابی گزرے ہیں جو تورات و انجیل کے اتنے ماہر تھے کہ صحابہ کرام بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے آقا کی جو نعتیں تورات میں لکھی ہیں وہ کیسی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی صفات اور شمائل اور نشانیاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا نجدہ مکتوباً، ہم نے تورات میں پڑھا یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، نہ تو وہ فحش کلامی کریں گے، نہ ہی سخت کلامی کریں گے، نہ ہی بازاروں کے اندر چیخ و پکار کریں گے. یہ صفت متواتر اور مسلسل آئی ہے کتابوں میں نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جنت کی صفت ہے. جنت میں وائس پلیوشن نہیں ہوگی، یہ آج کی ٹرم ہے اور ہمیں ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے دی ہے. انسان ویسٹ کا اپنے آپ کو ماڈرن ترین سویلائز ترین سمجھتا ہے اس چیز تک پہنچ کے، اور ہمارا دین ہمیں 1400 سال پہلے سکھاتا ہے کہ بازاروں میں چیخ و پکار نہیں ہونی چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، نہ انسانوں کا نہ گاڑیوں کا. یہ بھی انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ جائے کہ آپ اونچی آواز میں میوزک لگا کے پھر بھول جائیں جمعہ کے دن، کہ آپ کے ارد گرد بھی انسانوں کے گھر ہیں. جنت کی صفات میں ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی شور شرابہ، کوئی لغو بات، کوئی غلط بات، کوئی جھوٹی بات وہاں پر سنائی نہیں دے گی، کوئی تکلیف دہ بات وہاں پر سنائی نہیں دے گی. لا صخب ولا نصب، یہ جنت کی صفات ہے. ولا سخاب بالاسواق، گلیوں میں بازاروں میں ہوئے تو ایک دوسرے کو آوازیں دے کے چیخ پکار کر کے بلانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں، یہ خلاف سنت ہے. یعنی انسان کو بولنے کا سلیقہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک دوسرے کو مخاطب کیسے کرنا ہے، آواز کیسے دینی ہے، بلانا کیسے ہے. وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، یہ تورات میں صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نعت ہے. یہ ہماری نعتیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری نعتیں ان کے مضمون، آج جو نعت کے نام پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں نعت کا کوئی تصور ہی نہیں. ایک دو چیزیں وہی بار 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 دہرائی، چونکہ نہ دین پڑھا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی. تو اصل نعت یہ ہے. میں تو نعت کو دین سمجھتا ہوں.
قرآن میں بھی نعت ہے، حدیث میں بھی نعت ہے، تو دین بغیر علم کے آ جائے گا؟ جو ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل آدمی ہے وہ اب نعتیں لکھتا ہے، بات کرنے کا بھی جسے سلیقہ نہیں۔ اور آقا نے نعت کی ڈیوٹی اس کی لگائی جس کے پاس 600 سال کا تجربہ تھا، پھر بھی میرٹ پہ چیک کیا، ٹیسٹ لیا پہلے پورا، پھر پاس کیا حسان بن ثابت رضی، پھر عبداللہ بن رواحہ، پھر کعب بن مالک انصاری۔ یہ تینوں صحابہ ہیں جن کی ڈیوٹی اس شعبے میں تھی، انفارمیشن، ایجوکیشن اور میڈیا۔ یہ اس وقت کے یہ ڈپارٹمنٹ سے، کوئی اسٹیٹ اس کے بغیر، کوئی قبیلے کا بھی تصور نہیں تھا۔ ان تینوں کی ڈیوٹی یہ تھی، تین ہستیوں کی، وہ تینوں کی کوالیفیکیشن پڑھیں تو بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ آج بھی حرم کی، عرب کی، سوڈان کی اور مصر کی، شام، عراق اور مکہ مدینہ کی یونیورسٹیوں میں ان صحابہ پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جہالت ہی کوالیفیکیشن ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام جو آ کے کیا ہے وہ علم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم۔ اب جدید ریسرچ آ گئی ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو مسلمانوں نے بنائی تھی، ابھی یہ ریسرچ سامنے آ گئی، مراکش میں وہ یونیورسٹی موجود ہے۔ پوری اس وقت کی سویلائز دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے بنائی، سارا نظام مسلمانوں نے دیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ پہلی بات تو آپ کی رسالت لکھی، دوسری بات آپ کا حسن کلام بیان کیا، فحش کلامی نہیں، شور شرابہ نہیں، اور اگلی بات فرمائی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولیکن یعفو ویغفر، معاف بھی کرتے ہیں، بخش بھی دیتے ہیں۔ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، ان کی امت کی صفت بھی تورات میں ہے۔ امتیوں آپ کی صفت کی بات ہو رہی ہے۔ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، ان کی امت کی صفت کیا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ الحمادون، حمد کرنے والے اللہ کی، سبحان اللہ کہنے والے، الحمدللہ کہنے والے، یکبرون اللہ عز وجل، اور اللہ کی کبریائی اور تکبیر بیان کرنے والے، علی کل نجد، جب بھی کسی بلندی کی طرف جاتے ہیں، چڑھائی چڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، وَيَحْمِدُونَهُ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ، اور جہاں سٹے کرتے ہیں، جہاں سٹاپ کرتے ہیں، جہاں رکتے ہیں، وہاں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی حمد سے سفر کا آغاز کرتے ہیں، رستے میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے جاتے ہیں، جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَيَتَعَذَّرُونَ عَلَىٰ أَنصَافِهِمْ، اور اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاتی۔ یہ بھی صفت تورات میں لکھی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، اور وضو میں اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں کوہنیوں تک۔ یہ خاصہ ہے اس امت کا۔ پہلے وضو تھا بس چہرہ دھو لو اور پاؤں دھو لو، اور آقا کریم علیہ السلام فرمائے میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے اعضائے وضو کی چمک سے انہیں پہچانوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا ہے تو میں اپنے بازو کندھوں تک دھوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا نا حضور باقی نبیوں کی بھی امتیں ہوں گی، اتنا بڑا مجمع ہوگا، تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بھی میری امت کو باقی امتوں سے جدا رکھے گا، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے وضو والے اعضاء نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی، بازو بھی، پاؤں بھی۔ اور مثال کیا دی؟ فرمایا جیسے 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی سفید نشان ہوتا ہے، اس کے بازوؤں پہ بھی سفید نشان، اس کے پیروں پہ بھی سفید نشان۔ تو میری جو امت ہے ان کی یہ نشانی ہوگی، انوار، وضو والے انوار چمک رہے ہوں۔ تو یہ خصوصی نشانی ہے اس امت کی۔ وضو کریں گے بازوؤں تک، کونیوں تک بازو دھوئیں گے دونوں طرف سے۔ منادیہم ینادی فی جو السماء، فرمایا آسمانوں کے اندر اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتے مقرر کرے گا جو یہ امت زمین پر اعمال کر رہی ہوگی اور آسمان میں فرشتے اس کا دیدار کر رہے ہوں گے اور اس کا اعلان کر رہے ہوں گے۔ یہ زمین پہ سبحان اللہ کہیں گے، آسمان پہ فرشتے اس کو ریکارڈ کریں گے، نوٹ کریں گے ان کے اعمال صالحہ کو، اور اس کا اعلان ہوگا صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، جہاد میں بھی ان کی صفیں ایک جیسی ہوں گی، نماز میں بھی ان کی صفیں ایک جیسی ہوں گی۔ یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلی امتوں میں صف اور جماعت کا ایسا تصور نہیں تھا جیسا ہمارے پاس ہے۔ عبادت کا یہ رنگ ڈھنگ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اور فرمایا لہم باللیل دوی کا دوی النحل، راتوں کو ان کی عبادت اور تہجد کی ادائیگی اور اس کے اندر تلاوت قرآن کی سرگوشی وہ ایسی ہوگی جیسی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ تہجد جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت مدت سے میں انتظار میں تھا کہ یہ موقع ملے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد میں جو تلاوت ہوتی تھی نا، وہ ذرا بلند آواز سے ہوتی تھی اور سرگوشی والے انداز سے ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ تیز اور جلدی نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ آپ کا رب سن رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کسی کلام کو اتنے شوق سے اور توجہ سے نہیں سنتا جتنا اپنے نبی کی زبان سے قرآن کو سنتا۔ وَمَوْلِدُهُ بِمَکَّہ، ابھی میلاد ہوا نہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی ولادت مکہ میں ہوگی، مکہ معظمہ میں آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہوگا۔ وَمُحَاجَرُهُ بِطَیبَہ، اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی۔ وَمُلْکُهُ بِالشام، اور ان کی سلطنت کی حدیں ملک شام تک جائیں گی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تورات و انجیل کے اندر دوسری روایت میں اس طرح آئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، بڑے ہی جلیل القدر اور بہت بڑے عالم تورات کے، بلکہ سب سے بڑے عالم تھے اس وقت مدینہ میں، یہود میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تھے
تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں ایسی جانتا ہوں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ان کا جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو فرمایا پوچھو، عبداللہ بن سلام پوچھو۔ ان کا سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جنت میں سب سے پہلی ڈش جو جنتیوں کو ملے گی، پہلا کھانا جنتی کیا کھائیں گے جنت میں؟ یہ غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ تو تورات کے اتنے بڑے عالم کو بھی پتا تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جسے غیب کی خبر ہو۔ ہمیں کلمہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی، امتی ہو کے وہ اس بات پہ غلامی پہ تیار ہے، وہ یہاں غلام سوچ میں پڑے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو فرمایا جنتی سب سے پہلے مچھلی کھائیں گے، فش، مچھلی کا جگر۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو قیامت ہے اس کی پہلی علامت کیا ہوگی، جب سٹارٹ ہوگی قیامت؟ یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق سے ایک آگ اٹھے گی الاؤ، اور وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ عرض کی صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسری بات پوچھی کہ بچہ یا بچی اپنے ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ بیٹا یا بیٹی ماں یا باپ کے زیادہ مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں میاں بیوی میں جس پر محبت کا غلبہ زیادہ ہو جائے بچہ اسی کی شکل اختیار کر جائے۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور کہا حضور اب مجھے چھپا لیں کیونکہ میں تو تصدیق کر چکا ہوں آپ کی، لیکن یہ میری قوم والے نہیں مانیں گے، اس لیے جب یہ آئیں تو میرے بارے میں ذرا ان سے پوچھ لیں کہ میرا مقام ان میں کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم اندر چھپ جاؤ۔ جب یہودی آئے تو فرمایا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، امام ہیں، راہب ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، اور بہت ہی مستند شخصیت ہیں۔ جب یہ سارا پوچھ لیا فرمایا عبداللہ بن سلام اب باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے تو آ کے کہا اے قوم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ عبداللہ بن سلام ہیں، ہمارے عالم ہیں۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ڈنکے اس طرح اللہ نے بجائے۔ وہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی شان تورات میں پڑھی، جو میں پڑھ کے آیا تھا حضور کی خدمت میں۔ سب سے پہلے کیا لکھا تھا؟ یہی آیت انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ سب سے پہلی شان جو تورات میں بتائی عبداللہ بن سلام نے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وحرزا للامیین انت عبدی و رسولی سمیتہ المتوکل۔ اے محبوب آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، یہ وہی صفات ہیں جو میں پہلے آپ کو بتائی ہیں۔ ولا یجزی بالسیئۃ مثلہا ولکن یعفو ویتجاوز ولن اقبضہ حتی نقیم الملۃ المتعوجۃ بان تشہد ان لا الہ الا اللہ یفتح بہ اعینا امیا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام کے آنے کی برکتیں یہ ہوں گی کہ آپ کی امت ہماری توحید کی گواہی
ان الفاظ سے دے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ کی دنیا سے تشریف آوری سے پہلے پہلے پوری دنیا کلمے سے بھر جائے گی، یہ بھی آپ کی شان ہے۔ توحید کا ڈنکا، اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی بندگی کا ایسا اہتمام کہ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے آپ دنیا میں توحید کا فیض ایسا پھیلا کے جائیں گے کہ ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور آپ کی برکت سے لوگوں کی اندھی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ پہلے آنکھیں تھیں، دکھائی نہیں دیتا تھا، کان تھے، سنائی نہیں دیتا تھا، اور دلوں کے پردے اٹھ جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی یہ برکات تورات کے اندر پہلے سے موجود تھیں کہ جب آپ تشریف لائیں گے، پھر آپ کی مہر نبوت کا ذکر بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، محمد رسول عبدی المختار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول بھی ہیں اور میرے چنے ہوئے بندے بھی ہیں، جن کا انتخاب میں نے خود کیا۔ اور دوسری لائن میں لکھا ہے، محمد الرسول اللہ امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ یہ بھی کمال ہے، خوشی اور غمی دونوں میں اللہ کی حمد بیان کریں۔ خوش ہوں گے تو بھی اللہ کا ذکر کریں گے، پریشانی ہوگی تو بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اور ہر معاملے میں اس کو یاد کریں گے، ہر بلندی ہر پستی میں اس کی تکبیر و کبریائی کہیں گے۔ رعاة الشمس، سورج کے ساتھ، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتہا، جب نماز کا وقت آئے گا تو ان کی نمازوں کے اوقات سورج کی حرکت کے ساتھ مقرر ہوں گے، فجر بھی سورج کے ساتھ، ظہر بھی سورج کے ساتھ، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، سورج جو ہے وہ ان کا ٹائم ٹیبل چلائے گا اس کے ساتھ۔ یہ بھی نشانی فرمائی گئی، اور فرمایا اگر یہ دنیا کے کسی کونے پر بھی ہوں اور کیسی ہی جگہ کیوں نہ ہو، نماز ضرور ادا کریں گے۔ وَيَعْتَذِرُونَ عَلَىٰ أُسَاتِهِمْ، اور اپنے سلواروں کے پائنچے، اپنی تہمت کے پائنچے اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ وَأَصْوَاتُهُمْ بِاللَّيْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ كَصَوْتِ النَّحْلِ، اور شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح راتوں کی خلوتوں میں ان کی تلاوت کی آوازیں گونجیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی رحمت کا یہ فیض کامل طور پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔